عبد القادر جیلانی پہ میں قربان جاؤں، کتنے بڑے آدمی تھے، شیطان کتنا بڑا خبیث ہے۔ عبد القادر جیلانی وہ آپ کے پاکستان کے کچے مولویوں کی طرح نہیں تھا۔ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین اس کے مقدمے میں لکھا ہوا، عبد القادر جیلانی سفر پہ گیا تھکا ہوا، بہت تھکے ہوئے، اچانک اللہ کا کرنا ہوا کہ بادلیں آ گئی، بارش ہو گئی، آپ کو پیاس بھی لگی تھی، بارش ہو گئی، حضرت نے پانی بھی پی لیا۔ اس کے بعد اوپر سے آواز آ رہی ہے، شیطان تو سب کچھ کر سکتا ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، یا عبد القادر الجیلانی، یا عبد القادر الجیلانی، عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ عبد القادر تو سفر کرتے کرتے تھک گئے، تجھے پیاس لگ گئی تھی، بارش میں نے برسایا، تو اللہ بارش برسائے، لیکن آگے کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، آپ نے میری اتنی عبادت کی، مجھے آپ نے راضی کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی، آپ نے میری اتنی عبادت کی، مجھے راضی کیا ہے۔ عبد القادر آئندہ کے لیے تو عبادت کر یا نہ کر، میں نے تیرے مغفرت کے فیصلے کر دیا، آئندہ تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، زکوٰۃ دے یا نہ دے، حج کر یا نہ کر، عبد القادر جیلانی میں نے تجھے بخش دیا، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں نے نمازیں تجھ پر معاف کر دی۔ مولوی منظور ہوتا کہتا کہ جی مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گئی، آسمان سے اعلان ہو گیا کہ منظور تو نے اتنی عبادت کی ہے۔ منظور ہو یا کوئی آپ کا تبلیغی پیغمبر ہو، یا کوئی تقی صاحب بھی ہو، یا کوئی بڑا کوئی مولوی ہو، چاہے مولوی انور صاحب ہو یا کوئی بھی شیخ الحدیث بنوری ٹاؤن کا یا دارالعلوم کا، کہ جی آسمان سے اعلان آ گیا ہے، میری مغفرت ہو گئی ہے، لیکن وہ بندہ عبد القادر ہی تھا۔ کہنا عبد القادر آپ نے میری اتنی عبادت کی ہے، اب آئندہ کے لیے نمازیں بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، حج بھی معاف، تو عبادت کر یا نہ کر، تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے، تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا، اوے کتا، میرا رب ایسا اعلان نہیں کرتا، وہ کتا تو شیطان ہو سکتا ہے ایسے، اس قسم کے، مجھے یہ ہے کہ جنات کو تو طاقت ہے، شیاطین کو تو طاقت ہے۔ میں عبد القادر جیلانی اتنا بڑا ہو گیا کہ محمد سے بھی بڑھ گیا، اور آخر سکرات تک، آخری دنوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحادی بین رجلین، سہارا دے کر کے دو آدمیوں کے درمیان میں سہارا دے کر کے مسجد میں نماز میں لایا جا رہا ہے۔ حضرت فضل بن عباس یا حضرت عباس اور حضرت علی یہ سہارا دے کر کے رسول پاک کو لا رہے ہیں، محمد سے نماز معاف نہیں، اور عبد القادر جیلانی اتنا بڑا ہو گیا کہ اس پہ نماز میں، کتے کا بچہ میں تجھے دیکھ لوں، میرے قریب تو آ جا۔ بولو عبد القادر زندہ آباد، بولو جیلانی زندہ آباد۔ جیلانی کو ماننے والے جو ہے نا، کہنے لگا کہ میرا رب نماز مجھ سے معاف کر دیا اور میرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز معاف نہیں ہے، آخری بالکل سکرات کے موقع پر بھی آپ فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو چھوڑنا نہیں، اور اپنے یہ ہے کہ غلام اور اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ واہ محمد رسول آخر تک۔ پھر کیا اگلے دیکھیں آگے، کہنے لگے، اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے صوفی مدرسوں کے پڑھے مولوی مدرس اور کتنے میں نے تبلیغی، ان کو گمراہ کر کے میں نے جہنم میں پہنچائے اس انداز پہ، لیکن عبد القادر تو بڑا ہوشیار انسان ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ عبد القادر تجھے بچایا، تیرے علم نے بچایا۔ اب مولوی منظور ہوتا کہ واہ بہت بڑا عالم ہوں، تبھی تو میرے علم نے مجھے بچایا، علم نے بچایا۔ فرمایا، وہ مکار، اور بغیرت، علم نے نہیں بچا، تو مجھے میرے رب نے بچایا۔ واہ واہ، وہ مکار۔ یہ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے مقدمے کے اندر، مقدمے میں اس کے یہ واقعہ لکھا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اور آپ، ہم اگر ریاضتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تھوڑا سا اگر میرے اور آپ کے مسئلے میں، عقیدے کے اندر یہ، پھر چونکہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں ہے، یہ کسی بغیرت کا جملہ ہے۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ وہ منحوس جو سرکار کے اور امریکہ کے کھاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے،
ان کے ہاں لڈو لڈو کا کوئی فرق نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں۔ میرا نبی اپنے عقیدہ اس نے چھوڑا نہیں، دوسروں کو چھیڑا، اور چھیڑنے کا طریقہ یہی ہے، ایک اللہ کو مان لو اپنی خوشی سے، اور یہ ہے کہ اپنے اختیار سے، اور اگر نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، تو پھر ٹیکس دے دو۔ ہمارے ملک میں ٹیکس دے کر کے، ٹیکس ان پر ٹیکس، لیکن عربوں کے لیے تب بھی ٹیکس نہیں ہے، جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، باقی ملکوں میں اجمیوں کے لیے، جزیرۃ العرب کے لیے یا اسلام قبول کرو یا جنگ ہوگی آپ سے۔ جزیرۃ العرب کے لیے یہ بھی نہیں تھا، صرف باقی کے لیے یا اسلام قبول کر لو اور توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے، یا ٹیکس دے دو۔ ہمارے ملک کے قانون کے تحت اور ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ قائم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، نہیں۔ تیسری صورت، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے پھر بھی تم اپنے شرک اور اپنے بدعات اور اپنے خرافات اور اپنے کفر کے ہی ہے کہ تم یہ کرو گے، اس کی تبلیغ کرو گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنا عقیدہ چھوڑا بھی نہیں، اور دوسروں کی شرکیات کو خوب چھیڑا، دوسروں کی بدعات کو خوب چھیڑا، اور دوسروں کے خرافات کو خوب چھیڑا۔ رسوم جاہلیت کے جتنے رسوم تھے ان سب کو چھیڑا، سارا سب کچھ جھگڑا جو ہے وہ اسی پر ہوا۔ نوح علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا کہ 950 برس تبلیغ کی، 950 برس، لیکن صرف 80 آدمی ایمان لائے، صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ تو آج اگر مولوی کی بات کوئی ہی نہ مانے کہ مولوی صاحب ماں کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مولوی کی بات کو سن تو لو کہ اس میں معقولیت کتنی ہے۔ مولوی اپنی بات کر رہا ہے یا کسی اور کی بات آپ کو پہنچا رہا ہے؟ مولوی اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے یا آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب گھسیٹ کر کے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و زیادتی ہوئی اور بنی اسرائیل پر، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں 24ویں پارے کے اندر ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد رکھو کہ ماں کا لال کل جب تم نے جہنم میں دھکیلا جائے گا تمہیں، اس وقت موسیٰ کی فریاد تمہیں یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا یا میں غلط کہہ رہا تھا۔ اس وقت جو کچھ کرنا ہے کرو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جیسے جادوگروں نے فرعون کو کہا کر ہمیں سولی پر لٹکا دے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اب تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس کمانڈو ہے، تیرے پاس سونا چاندی، تو کر اس دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جب تو یہاں سے مرے گا، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔